گزشتہ آیات کے اندر مشرکین کی اس رسم بد کی تردید تھی کہ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھتے تھے۔ بکری کے گوشت، دودھ، گھی حج کے دنوں میں اپنے اوپر وہ حرام کر لیتے تھے، اور بہت سارے کام جو حلال کے ہوتے تھے، حرام کے ہوتے تھے، وہ اپنے لیے حلال کر لیتے تھے۔ یعنی افراط اور تفرید کے درمیان مبتلا تھے۔ جب دل چاہ حلال کو حرام کر دیا اور جب چاہ حرام کو حلال کر دیا۔ اب ننگا طواف جو ہے حرام ہے، وہ اسے حلال سمجھتے تھے۔ گوشت، دودھ، گھی حلال ہے، اسے وہ انہوں نے حرام بنا دیا تھا۔ تو اس طرح سے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل پر زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کر کے بتا دیا کہ حلال حرام کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، اور نہ اس کی تمہارے پاس کوئی سند ہے کہ جس کی بنیاد پر تم حلال حرام کا تعین کر سکو اور حلال حرام کی تقسیم کر سکو۔ یہ اتھارٹی ہی کسی بشر کے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں پر 5 چیزوں کا بیان ہے کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ ایک تو آپ نے چیزیں حرام کی ہیں، وہ حرام نہیں ہیں۔ حرام یہ ہے جو اللہ بیان فرماتا ہے۔ قل اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، کہ بے شک حرام کیا ہے میرے رب نے فحاشی کو، فحش کاموں کو، یعنی جتنے بھی فحش چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو فحاشی کہلاتی ہیں۔ ننگا طواف فحش میں آتا ہے، گالم گلوچ فحش میں آتا ہے، زنا، چوری، ڈاکہ، شراب نوشی، یہ ساری کے ساری فحش میں آتی ہیں۔ ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جبکہ تم اسے بڑے مزے سے کر رہے ہو۔ شراب بھی دڑلے سے پیے جا رہے ہو، گالم گلوچ اپنے عروج پر ہے، اور ساتھ ہی زنا کے بھی مرتکب ہو رہے ہو، چوری بھی کرتے ہو، ڈاکہ بھی ڈالتے ہو۔ یہ تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن بکری کا دودھ تمہیں نظر آتا ہے جو اللہ نے حلال کیا، اسے حرام کرنے پر تلے ہوئے۔ اس کے گھی کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور اس کے گوشت کو اللہ نے حلال کیا ہے، اسے تم حرام سمجھتے ہو۔ یہ جو حرام چیزیں، اسے کیوں حلال سمجھتے ہو؟ کیوں نہیں حرام سمجھتے ان چیزوں کو؟ پہلی چیز، ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، یعنی اعلانیہ جو ہے وہ بھی اور جو پوشیدہ ہے وہ بھی، ہر طرح کے فحش کام منع ہیں۔ ظاہری طور پر جو ہے وہ گالم گلوچ بھی ہے، ظاہری طور پر دیگر جو سر عام لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں، اور پوشیدہ جیسے زنا کرنا ہے، بات سمجھ میں آ رہی، چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ چھپ کر کیے جاتے۔ تو ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ چور کی سزا مقرر ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اسی طرح کے زانی جو ہے اس پر حد لگائی جائے گی، شرابی پر حد لگائی جائے گی۔ نص سے ان کی سزائیں، حدود جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ثابت ہے۔ والاثم، اور گناہ کو، ہر قسم کے گناہ کو اللہ نے حرام کیا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ سود ہے، حق تلفی ہے، پھر جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، چوری، ڈاکہ، زنا، شراب، غیبت، جھوٹ، چغلی، بات سمجھ میں آ رہی، تہمت، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ گناہ کے کام ہیں۔ ان تمام گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، کسی کے لیے حلال نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ گناہ سے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، اس کا وقار مجروح ہوتا ہے۔
جسمانی بھی روحانی بھی. بس جو نوجوان زنا کی زندگی گزارتے شادی تو بعد حکیم لبدے پھر دینے جی، کیوں؟ جسمانی نقصان آ گیا. کمی آئی کہ نہیں؟ شادی شدہ بندے کو یہ معاملہ پیش نہیں آتا. اللہ کی قدرت دیکھیں، کام ایک جیسا ہے، لیکن شادی سے پہلے جو اپنی زندگی زنا میں گزارتا ہے وہ شادی کے قابل نہیں رہتا. بسا اوقات بعض قابل ہی نہیں رہتے، پھر ساری زندگی ڈاکٹر، حکیم اور دوائی بس اسی کے چکر میں گزار دیتے، ناچاقیاں پیدا ہوتی. تو روحانی طور پر بھی گناہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے، اور جسمانی طور پر بھی نقصان دہ ہے، انفٹ ہو جاتا ہے. اور اگر شرعی حد اس پر لگ جائے تو آپ اندازہ کریں کتنا وقار مجروح ہوتا ہے. وہ تو سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہتا. بھائی کسی کو حد لگی ہو اور کسی کا ہاتھ کٹا ہو اور محلے والوں کو پتہ ہو چوری کی وجہ سے کٹا ہے، جب تک زندہ ہے وہ سر اٹھا کر نہیں چل سکتا. اس لیے فرمایا ہر طرح کا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. اس لیے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں ہر برے کام سے بچنے کی اور ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والبغی، اور بغاوت سے، سرکشی سے، ناحق کسی پر ظلم کرنے سے. ٹھیک ہے، والبغی بغیر الحق، ناحق کسی پر ظلم کرنے سے. بیٹی کو وراثت میں حصہ نہ دینا ناحق ظلم کرنا ہے. یتیم کو اس کا مال نہ دینا ناحق ظلم کرنا ہے. کسی غریب پر پریشر ڈال کر پلاٹ سستوں داموں لے لینا ناحق ظلم ہے. کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرنا، غریبوں کی بستی کو گرا کر پلازے اور ٹون بنانا، یہ کیا ہے؟ ناحق ظلم میں داخل ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور صاف لفظوں میں منع فرمایا ہے. اور اسی کے ساتھ آپ جتنے حقوق ہیں کسی کے غصب کیے جاتے ہیں، بھائی حق جو لیتے ہیں وہ ناحق ہی ہوتا ہے نا. جو کسی کا حق نہیں دیتا وہ ناحق طور پر ہی حق چھینتا ہے نا. تو کسی پر ظلم کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الظلم ظلمات الیوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. جس نے ایک بالشت زمین ناحق کسی کی قبضہ کی، قیامت کے دن 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. مرضی ہے یہاں ایک بالشت لے لو، پھر وہاں 7 زمینوں کو طوق بنا دیا جائے گا. اور مرضی ہے تو یہاں اپنا حق معاف کر دو. میرے آقا نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دے، قیامت کے دن مجھ محمد سے آ کر جنت کی گارنٹی لے لے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بشارتیں بھی موجود ہیں، وعیدیں بھی موجود ہیں. اب عقل کا صحیح استعمال کرے گا تو انہیں سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا، اور تجھے جٹ دماغ ہو جاتا آکھے گا آپ ہی ویکھی جائے گی. ٹھیک ہے، پھر فرشتے ایسا معائنہ کریں گے، ایسے ایکس رے کریں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ ایکس رے کیسے کریں گے؟ آپ نے آخری آیتوں کے اندر سنا ہے فرشتے کس طرح سے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو فرشتوں کے پوسٹ مارٹم سے محفوظ فرمائے. 3 چیزیں ہو گئیں، فحش چیزیں، گناہ اور ناحق کسی پر ظلم کرنا. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَان، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرانا جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی. کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دستاویز ان کے پاس نہیں ہے. اب کرتے گناہ ہیں، منسوب اللہ کی طرف، وہ چلو آگے آ جائے گا. شرک تشریح مختلف مواقع پر گزر چکی ہے. اللہ کی ذات میں، صفات میں بندوں کو شریک کرنا.
اس طور پر بھی کہ اللہ تو یہ کام کرتا ہی ہے، بندہ بھی کرتا ہے۔ بعض بی کے مریض ہوتے ہیں نا، پیر بھی بچے دیتا ہے، پیر بھی بگڑی بناتا ہے، پیر بھی مشکلات حل کرتا ہے، پیر بھی علم غیب رکھتا ہے، الیاذ باللہ، پیر بھی حاضر و ناظر ہے۔ کل سے ایک ویڈیو چل رہی ہے، آئیے پاس، وہ کوئی علماء دیوبند کی شان میں بکواسات کر رہا ہے، انڈیا کا ہے، تو اس کی شلوار اتر گئی سٹیج میں کھڑے کھڑے، علماء حق کے خلاف اس نے بکواس کی تو اس کی شلوار اتر گئی۔ اب ظاہر شلوار تو سامنے ہے، اب ایک طرف وہ ہے اور ساتھ ہی ان کے وہ الفاظ لگا دیے ہیں کہ غوث اعظم فرماتے ہیں الیاذ باللہ کہ میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کے سطر کو کیا کروں گا؟ ٹھیک کروں گا۔ اب ادھر اس کی شلوار اترتی ہوئی دکھا رہے ٹھیک، اور دوسری طرف ان کا یہ غلط جملہ جو اپنی طرف سے منسوب کیا ہے پیرانے پیر کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک نہیں، جید علماء کے، ایک مولوی نے یہ کہا، پھر ساتھ دوسرے مولوی، پھر تیسرا مولوی، پھر چوتھا مولوی بتانا چاہتے ہوں پیرانے پیر کتھے گیا، کرے نہ ہوتا شلوار دی سامبے نہ ستھنے دی۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اب کہا وہ اللہ والے قبر میں آرام کر رہے ہو تو آڈی انہیں ستھنا سدھیاں کر دے پھرن بیچارے انہاں تو اور کوئی قبر قبر چ جا کے اور کوئی عقل نو بندہ ہاتھ لائے کوئی کرن والی گل کرے بندہ۔ اور تو تہاڈی اماں تہاڈی ستھن ٹھیک نہیں کر دی، تسی جوان ہو گئے تو پیراں تہاڈی ستھنا کتنے ٹھیک کرنیاں؟ کوئی عقل کو لگے ایسی بندہ بات کرے جس کا کل ثبوت بھی دے سکے، جس کو ثابت بھی کر سکے۔ رب رس سے تو مت خود سے پھر اے ہو جے جملے نکل دیں، اور پھر کہنے والے کون؟ علامت الدہر قبلہ حضور نجیب الطرفین، ٹھیک ہے، اور آستانہ عالیہ فلانیہ 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 نہ ہی نہیں مکدے، یقین کرو انہاں دا وس نہیں چلتا، پورے اشتہار تے عالیہ غالیہ مالیہ فالیہ کالیہ یہ سارا لکھیں، لیکن اگلیاں دی مجبوری ہوندی اور بیچاریاں دی بھی نہ لکھنے ہوندے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے ذات صفات میں کسی کو شریک کرنا، بھائی علم غیب کس کی صفت ہے؟ حاضر ناظر صفت کس کی ہے؟ سمیع بصیر صفت کس کی ہے؟ مخلوق کو شامل کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ رب کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ایسی طور پر جس کی سند تمہارے پاس کوئی نہیں، اور پیر دی گل دی سند تواڈے کول کوئی نہیں تے اللہ دی کتھوں ہونی ہے تواڈے؟ بات سمجھ میں آ رہے؟ اس سے اور بہت ساری چیزیں مضمون رہ جائے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بنسبت ایسی بات کرو منسوب کر کے کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ مثلا ننگا طواف کرتے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ نے سانو حکم دیتا ہے۔ سند بولے یار یہ جملہ یاد رکھے، سند والا آگے سب میں چلے گا۔ سند کوئی نہیں، منسوب کس کی طرف؟ دلیل کی ہے، ساڑھے وڈے وڈیریاں نے یہ کیتا ہے، پھر انہوں نے ویخ کے اساں کام شروع کر دیتا ہے۔ جے اللہ نے پسند نہ ہوندا اللہ منع کر دے۔ اللہ کے منع نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام کیا ہے؟ جائز ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ڈگوسلا، ٹھیک ہے، دلیل اسے نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی۔ ساتھ میں کہتے تھے اللہ کے لیے اولاد کا ثبوت، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، الیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر صاف اعلان کر دیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ کوئی اس کا کفو ہے، خاندان ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، وہ تنہا یکتا اکیلا، اس کا کوئی ہمسر ساجی ثانی شریک نہیں ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت نہیں کرتی تیری شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے،
حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا، مدد کرنے والا کون؟ تو ایسی بات جس کا تمہیں علم نہیں ہے منسوب کس کی طرف کرتے ہیں؟ اب دودھ حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے، اب حرام کر رہے ہیں، لیکن دلیل؟ گوشت جو ہے حلال ہے اسے حرام کر رہے ہیں، لیکن سند، دلیل؟ گھی کو اور چربی کو جو کہ حلال ہے حرام کر رہے ہیں، لیکن سند ان کے پاس، اور دوسری طرف دیکھے گر کر جانور مر جائے تو کھا لیتے۔ اس زمانے میں حلال نہیں کرتے تھے، جیسے آج وہ ایک ساتھی بتا رہا تھا گلگت میں کام کرتا رہا، رشتہ داری ہمارا یہ چائنیز کے ساتھ، کہتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا گدھا لایا اور بڑا جو وہ کیا ہوتا درمٹ سا، ٹھیک ہے، وہ بڑا ہتھوڑا موٹے والا، اسا لے کر ایک نے، ان کو ٹریننگ ہوتی ہے جیسے ہمارے کسائیوں کو جانور ذبح کرنے، کتنا بڑا ایسا کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ، انہوں نے اسے گھما کر اس کے دماغ میں مارا اور ایک چکر سے نیچے گر گیا، بس انہوں نے کھال اتارنا شروع کر دی اور کھانے لگ پڑے۔ اللہ کی بتائی حلال چیز حلال طریقے سے انی چھری پھڑ کے ذبح نہیں کرو نا، انا ودان پھڑ کے وہ دماغ تے مارنا اندازہ کرو، پھر وہ کل جو میں نے بات کی، رب کی نہیں مانیں گے پھر مصیبت میں پڑیں گے۔ رب کی رسول کی مان کے سادہ شادی برداشت نہیں ہے، لیکن کنجر لے آؤ، خسرے بلاؤ، ڈھول ڈمکا، پھر آگے پیچھے، اے ناراض نہ ہو جائے، اے ناراض، یقین کرو جڑا یہ سوچ دینا وہ سارے ناراض ہو جاندے نے بعد وچ، وہ ہونا ان جڑے داڑھی والے نے ہوتا ہو جاندے، وہ رشتہ دار تو ہوتے ہیں نا جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ لمبا چکر برداشت ہے، شارٹ کٹ برداشت۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرتے، لیکن ان کی سند ان کے پاس نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دے رہے، اس سورت کے نزول سے پہلے مشرکین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا آپ جو کہتے ہو نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ پکڑے گا، یوں کرے گا یوں کرے گا۔ عذاب کیوں نہیں ہوندا؟ اسی جو پٹھے کم لگ گئے کرن، آندا کیوں نہیں؟ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں۔ مختلف مواقع پر اللہ نے جواب دیا، آپ سنتے رہتے، نبی جب تک آپ ہیں تب تک عذاب، جب تک یہ لوگ استغفار کرتے تو ہیں نا، عقیدہ ٹھیک نہیں، استغفار تو کرتے، عذاب نہیں آئے گا۔ اس طرح بہت سارے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن ساتھ میں ایک جواب یہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کے لیے۔ افراد کے بنسبت امتوں کی عمر طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، صدیوں بعض قومیں ایسی رہی ہیں، امتیں ایسی رہی ہیں جن کا راج رہا قوموں کا دنیا پر، لیکن جب زوال آیا تو دنیا سے ایسے نام مٹ گیا جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ منگول ہمارے سامنے، آج کون جانتا ہے منگول بھی یہاں تھے؟ یہ تو ارطغرل نے منگولوں کو زندہ کیا نا آ کر ڈرامے نے، کہ منگول بھی کوئی بلا ہوا کرتی تھی، ورنہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا منگول کس بلا کا نام ہے، یہ کھانے کی چیز ہے یا قوم گزری ہے۔ اچھا، چائنیز جو ہے وہ آج بھی ہے دنیا میں سب سے قدیم ترین قوم، اور قدیم ترین زبان جو ہے وہ چائنا، 1000 سال سے اوپر ہو گئے، آج تک موجود اور بام عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور بعض بہت ساری قومیں اور فرقے ایسے تھے جو موجود تو تھے، لیکن آج ان کا نام لینے والا، ان کی تعلیمات بھی دنیا سے مٹ گئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے۔ فرعون سمیت غرق ہوئے، ایک بچہ بھی ان کا نہیں بچا، ختم ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ایمان والے تھے وہیں بچے، باقی پوری دنیا سے ان کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہر چیز کا ایک وقت ہے، وقت آلین دیو، پھر 313 تمہاری پٹائی کریں گے، پھر 10,000 جو ہے مکے میں داخل ہوں گے، تمہیں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی نبی کو، وقت آلین دو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت مقررہ فرد کا، قوم کا، اقوام کا، ملک کا، سلطنت کا آ جاتا ہے، پھر ایک گھڑی
نہ پیچھے ہٹتی ہے اور نہ ہی آگے بڑھتی ہے۔ یہ پیچھے ہٹتی ہے آگے بڑھتی کا مطلب محاورتاً لیا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں یہ جوتی کتنے کی ہے، طارق صاحب کہتے ہیں 1000 روپے دی ہے۔ اچھا چلو تسا لینی آئے کٹ ود کر لیں گے، بھائی کٹ تے کرنا ہے ود تے، لیکن محاورتاً کیا کہتے ہیں، کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ محاورہ استعمال کیا گیا ہے کہ نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی۔ محاورے کا کیونکہ کلام عرب کے جو کچھ چیزیں تھیں اللہ نے ان کا خیال رکھا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، عرب کے جو محاورات تھے ان کا خیال رکھا ہے اپنے کلام کے اندر۔ چونکہ مخاطبین اولین کون ہیں، عرب ہیں، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور آپ بھی عربی ہیں، لہٰذا ان کی عادات کو، ان کی ضرب الامثال کو اور ان کے محاورات کا خیال رکھ کر قرآن نے بہت ساری چیزیں اور باتیں جو ہیں ان کے عقل کی اور سطح کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک پلک جھپکنے کے برابر نہ آگے ہو سکتا نہ ہی، اس کی مثال کیا ہے، پانی یہاں پہنچا بندے کی موت ہو گئی، پتہ چلا کہ یہ پانی اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ آگے اور نہ ہی۔ شداد نے قدم ایک اوپر ایک نیچے ہے، اللہ نے روح قبض کر لی، اسے اتنی مہلت نہیں دی چلو جنت میں پاؤں ہی رکھ سکے، ابھی ایک نیچے زمین پر تھا دوسرا اوپر کس میں تھا، وہیں پر اللہ نے روح قبض کر لی، اندر داخلے کا ٹائم نہیں دیا کیونکہ وقت یہاں پورا ہو چکا تھا۔ لا یستقدمون ساعۃ ولا، کچھ واقعات سامنے رکھیں پھر یہ جملہ سمجھ میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں بات کرتے کرتے فوت ہو جاتے، بات مکمل نہیں کر پاتے، پتہ چلتا ہے نہ ایک گھڑی آگے کی اجازت ہے نہ پیچھے کرنے کی، اپنے وقت دوسرا سجدہ نہیں کر سکتے۔ غالباً پچھلے سال کے اسی سال میں اور جمعے کے دن خطبے سے پہلے تو مولوی صاحب سجدہ کر رہے، لمبا لوگ اٹھا رہے تو گر گئے، اب خطبہ وہ سنتیں پڑھی مصلی پر جان دے دی، لا یستقدمون ساعۃ ولا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنی مہلت نہیں مل، بھائی خطبہ دینا دینی کام ہے کہ نہیں، ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ بیچارے نے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پہنے خطبے واسطے، مولوی ٹونڈن واسطے، اگلا تو چلا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، وقت کیا ہے، پورا متعین ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، نہ نبی کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ علی کے لیے اور نہ ہی کسی عام انسان کے لیے۔ جب وقت آ جائے تو پھر جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو خرافات سے محفوظ فرمائے، کفریات سے اور شرک سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ رسول کی مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے بعد کفر، ہدایت کے بعد گمراہی، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔